خواتین ہماری 52% ہیں، 52% ہیں. ہماری خواتین جب تک اپنے مردوں کے شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوں گی اس سوسائٹی میں، پاکستان اس طریقے سے ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ 48% کے اندر بھی آپ کے 50% وہ ہیں کہ جو کام کرنے کے قابل ہیں. بالکل. تو آپ 25% کے اوپر ایک معیشت کامیاب نہیں ہو سکتی، بالکل. جبکہ آپ کی 52% آبادی چپ کر کے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتی. تو اگر آپ 25% ادھر سے اٹھائیں، 25% ادھر سے اٹھائیں تو وہ 51% بنتی ہے. بالکل ایسی ہے نا. تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہماری اکثریت پاکستان کی معیشت کو ترقی کی طرف لے کے جائے، اور وہ مرد اور عورت کے بغیر وہ کام چل نہیں سکتا. تو اس کے اندر ہمارے پاس جو ہاسپٹل بنا تھا، جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، اس کو کہتے تھے اٹک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل. ابھی میرے کزن ان کا بیٹا بڑابیر میں شہید ہوا تو ان کے نام سے اس کو منسوب کر دیا گیا ہے کہ اسفندیار شہید ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل. اس کے اندر 225 بیڈ کی گنجائش تھی، 214 یا 225 کی، اور ایک گیس بلاسٹ ہوا. جی ایگزیکٹلی. ایک گیس بلاسٹ ہوا اور آدھی کیپیسٹی بالکل ختم ہو گئی. ہماری پچھلی حکومت جو ہماری دوسری پارٹی کی تھی، ان نے مجھے پرسوں ایگزیکٹ فگرز ملی ہیں کہ 1 ارب روپیہ اس کی رینوویشن کے لیے دیا، جس کے اندر ٹائلنگ وغیرہ کرنی تھی، اور وہ ٹائلنگ کر دی، وہ عمارت نہیں بنائی اور بیڈز اور فیسلٹیز. تو وہ مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو ویژن تھا، وہ تحسین و آرائش پہ تھا یا پھر پولیٹیکل کیمپین پہ تھا. وہ کر لیں، تحسین و آرائش کے اندر پہ پیسہ بھی زیادہ بچتا ہے، اس کے اندر کک بیکس ہوتی ہیں، اس کے اندر رشوت ملتی ہے، پھر دنیا کو دکھایا جاتا ہے دیکھو کتنا خوبصورت بلڈنگ ہے. لیکن جہاں پہ آپ کو چاہیے تھا کہ وہ 214 میں سے آدھا اڑ گیا، آپ کا تو کام تھا اس کو 500 پہ لے کے جاتے بڑھتی آبادی کے ساتھ. وہ 214 بنا تھا 1956 میں، جب آبادی وہاں پہ شاید 5 یا 6 لاکھ، اور اب پاپولیشن 5-6 لاکھ ملی تھی. ابھی ہماری آبادی تقریباً 20 اور 25 لاکھ کے درمیان ہے، اور وہی اسپتال ہے. تو وہ آپ ڈبل کر دیتے، وہ نہیں کیا انہوں نے. تو جب میں آیا، ہماری حکومت آئی، اور اس کے اندر میں نے پہلا کام جو 2 چیزیں میں نے ترجیحات میں رکھی، جیسے خان صاحب کا ایک ویژن ہے کہ انسانیت کے اوپر پیسہ خرچ کرو، وہ تھا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. بالکل. تو بڑی منت سماجت کے بعد یاسمین راشد صاحبہ اتنی سویٹ ہے کہ، اور وہ ان کا جو دل ہے نا، وہ اس چیز کی طرف وہ بہت مائل ہے کہ کسی طریقے سے خواتین کی وہ خدمت کرو جو ان کو باقی جگہ نہیں مل رہی. تو ان نے 6 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس کا ایک پروجیکٹ بنایا، جس کے اندر سے ایک ان نے اٹک کو دیا. اچھا. اور اس کے اندر میں اس لیے کریڈٹ لیتا ہوں کہ میں نے ان کے پیچھے بھاگتا رہا کہ مہربانی کر کے دیں. تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کوئی 6 ارب روپے کا اسپتال ہے، جو 200 بیڈ کا تھا لیکن ابھی 250 بیڈ کا ہو گیا. اچھا. اور اس کے ساتھ ابھی ہم لوگوں نے اناؤنس ایسے آفیشلی نہیں کیے، لیکن آف دا ریکارڈ ہم 100 بیڈ اور لے رہے ہیں، جو چلڈرن اسپیشلائز کرے گا چلڈرن ہاسپٹل کے طور پہ. وہ اٹک میں آج تک کبھی بھی نہیں تھا. ہاں، پیڈیاٹرک کا کچھ بھی نہیں تھا. وہ پھر زچہ بچے کا اسپتال جو مدر اینڈ چائلڈ ہے. ہمارے ملک میں، سوری سر میں بات کاٹ رہی ہوں، سب سے زیادہ ریشو ہے ڈیلیوری ریٹ میں خواتین کے مرنے کا. تو میں اس لحاظ سے آپ کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتی ہوں. سیم ہمارے پاس 26 یا 27 بیڈ تھے زچہ بچہ کی مد میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں. کئی دفعہ 3 عورتیں ایک بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی تھیں. اور اس حالت میں جو تکلیف ہے، ہم اپنی ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو اور تکلیف میں گزارتے ہیں کیونکہ جگہ نہیں ہے، اور پھر آپریشنز کی ایک لمبی لائن ہے. تو یہ مدر اینڈ چائلڈ تو خدا کی طرف سے ایک وہ نعمت ہے کہ جو ہمارے اگلے 50 سال کو کیٹر بھی کرے گی. اور جب تک ہم زندہ ہیں اور لوگوں کے اندر اگر تھوڑا سا بھی انصاف ہوا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہ کام یہ کر گیا ہے کہ جو بڑے سے بڑے آئے ان نے نہ سوچا اور نہ ان کو توفیق ہوئی کرنے کی، اور وہ اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں سے کروا دیا. پھر اس کے علاوہ بھی ہم لوگ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا حصہ تباہ ہوا تھا، وہاں پہ ابھی ہم ملٹی سٹوری بلاک اٹھائیں گے کہ جو ہماری کیپیسٹی کو 225 پہ نہیں لے کے جائے گا، ہم اس کو 350-400 کے قریب لے کے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارے پاس بیڈنگ فیسلٹیز موجود ہوں، تاکہ ہم لوگ جو کنسلٹنٹس ہیں ہمارے پاس، ابھی جیسے کارڈیک کنسلٹنٹ نہیں ہوگا، نیورو کنسلٹنٹ نہیں ہوگا، ہمارے پاس پیڈیاٹرکس کا سچ نہیں ہوگا،
پھر ہمارے پاس اسپیشلٹیز اس طریقے سے نہیں ہیں تو پنڈی ریفر کیا جاتا ہے. اور پھر وہ راستے میں مطلب ہاں ابھی جب کسی غریب کو آپ پنڈی ریفر کریں گے, ایمبولینس کا آپ پتہ کر لیں کیا خرچہ ہے, 4 سے 5 ہزار روپیہ, اگر 3 ہزار بھی آتا ہے تو غریب کہاں سے دے گا؟ غربت ہے, مہنگائی ہے, یہ 2 چیزوں کو آپ کو ریالٹیز کو, حقیقتوں کو پہچاننا ہے, اور اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, اس کا اثر کم سے کم کرنے کے لیے ہم ہر چیز کو ان کے دہلیز پہ لانے کی کوشش کریں تاکہ وہ 3,000 روپیہ بچے, آنے جانے کی تکلیف بچے, وہ وقت بچے. اگر اس وقت کے بچنے میں ان کی زندگی بچ سکتی ہے تو وہ بچے, اور یہی ہماری خدمت ہے, اور یہی ہمارے لیے جنت ہے. یہی ایکچولی ڈیموکریسی ہے کہ آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر جب ہم لوگ جب کرٹیسائز کرتے ہیں ڈفرینٹ ہاسپٹلس کو کہ انہوں نے ٹھیک طرح سے کیٹر نہیں کیا, تو جب وہ مریض آیا ہی ان کے پاس پہلی بار ہے اور لاسٹ اسٹیج میں ہے تو وہ کیسے کریں گے؟ آپ نے ان کو ڈور سٹیپ پہ یہ ہیلتھ کی فیسلٹی دی. ابھی آپ جس طرح بات کر رہے تھے کہ اگر ہم اس کو پھر ریفر کرتے ہیں اور ایمبولینس جاتی ہے تو آپ کا انفراسٹرکچر پہ بھی آپ نے کافی کام کیا, روڈ نیٹ ورک پہ, بلکہ ایک بڑی امپورٹنٹ روڈ ہے جو کہ کنیکٹ کرتی ہے, اور بلکہ کے پی کے سے آتے ہوئے میرا خیال ہے اٹک کو فرسٹ ہے وہی کنیکٹ کرتی ہے, شاجی سم تھنگ روڈ. نہیں یہ وہ میرے حلقے میں نہیں ہے, وہ NA56 میں ہے. اس کے اوپر 116 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں. نیشنل ہائی وے وہ روڈ بنا رہی ہے. وہ ہم لوگوں نے بہت زور شور سے اس کے لیے ہم لوگوں نے کیمپین کی ود ان دا گورنمنٹ, اور آخر میں ہم نے 116 کروڑ روپے کی منظوری لے کر وہ روڈ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. ابھی جس روڈ کی آپ ذکر کر رہی ہیں, حاجی شاہ روڈ, وہ ایسی ہے جس کے اوپر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. ہاں وہ کوئی ایک پیچ ہے, کوئی 20-25 کلومیٹر کا, یہ تقریباً 18 کلومیٹر کا پیچ ہے, اور یہ سنگل روڈ ہے جی, اور یہاں بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اور جو ہوتے ہیں وہ نارملی نوجوانوں کے ہوتے ہیں. آپ ان ماؤں سے پوچھیں کہ جن نے اپنے بیٹے کو 18 سال پالا, اپنی پوری جذبات اس کے اندر آپ نے ڈالے, 20 سال کے بچے میں, 24 سال کے بچے میں, اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو اور اس ایکسیڈنٹ میں وہ فوت ہو جائے, آپ اس کی ماں سے پوچھیں کہ کیا گزرتی ہے, اس خاندان پہ پوچھیں جس کا وہ واحد کفیل تھا جو, تو کیا آپ, میں تو اس لحاظ سے سوچتا ہوں کہ میں نے اپنی بہنوں کا سہاگ بچایا, اپنی بہنوں کے بچوں کو بچایا یہ روڈ بنا کر, اور یہ جذبہ لے کے میں جب آگے چلتا ہوں تو خدا خود رستے کھولتا ہے. ابھی الحمدللہ وہ ہم کر رہے ہیں. پھر ہم ایک رنگ روڈ اٹک شہر کے آس پاس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو لاہور رنگ روڈ کی طرح تو نہیں ہوگی, لیکن جتنی ٹریفک بڑھ گئی ہے وہ ہماری ایک ہی روڈ ہے, اگر اس کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر سب کچھ بند ہو جائے گا, وہ شہر ہی پورا تو میں جو آس پاس کے جو یونین کاؤنسلز ہیں, دیہات ہیں, میں وہاں سے سڑکیں باہر نکلوا رہا ہوں تاکہ وہ ٹریفک شہر کے اندر آئی نہیں, وہ باہر سے نکل جائے. پھر ایک روڈ میں نے بہت امپورٹنٹ جو بنائی ہے, جو 3 یونین کاؤنسلز کو اور اٹک سٹی کے لیے ایک آلٹرنیٹیو روٹ ہے. اس تک پہنچنے کے لیے جو سڑک ہے ابھی, اس کے اوپر میں پوری دوبارہ پری مکس سے کارپیٹنگ کروا رہا ہوں تاکہ کوئی کھڈے وغیرہ نہ ہوں, لوگ آسانی سے اس راستے کو استعمال کریں تاکہ اس مین روڈ کے اوپر کم سے کم بوجھ ہو. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں.